شمع ادب کے سبھی اسٹوڈنٹس کو ہمارا پیار بھرا آداب۔ 10th کلاس کی اردو کی تیاری چل رہی ہے بورڈ کی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے صنعتیں۔ دیکھیے صنعت کا لفظ ہوتا ہے، صنعت ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی پیدا کرنا، بنانا۔ تو آپ نے یہ 9th کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا، 8th کلاس تک اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ صنعت تشبیہ، صنعت تلمیح، صنعت تضاد، تنازع، صنعت مبالغہ۔ تو اسی کو تھوڑا مشکل لگتا ہے آپ کو، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ صنائع اور بدائع دو چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں مل کر یہ ہماری گرامر، ہماری اردو ادب کی تحریروں میں خوبصورتی پیدا کرنے کا جو کام کرتی ہیں وہ یہ صنعتیں کرتی ہیں۔ دیکھیے ایک سب سے پہلی صنعت جو آسان ہے وہ ہے صنعت تشبیہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں اس میں تے کو ہٹا دیں گے تو آپ شبیہ کا لگے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں اس کی شبیہ اس میں آ رہی ہے، شبیہ اس میں آ رہی ہے، یعنی ملنا، کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے ملنا، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تشبیہ۔ تو شاعر یا مصنف اپنی تحریر میں جب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتا ہے تو وہاں صنعت تشبیہ ہو جاتی ہے، یا وہ صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کی مثال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے میر کا: نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ کائے کی مثال ہے؟ صنعت تشبیہ۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملانا۔ اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ وضاحت میں آپ لکھیں گے تو اور اچھے مارکس ملیں گے کہ شاعر نے کسی کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے ملایا ہے کہ گویا ان کے ہونٹ ایسے لگتے ہیں جیسے قدرت نے گلاب کی دو پنکھڑیاں رکھ دی ہوں۔ دوسری ایک صنعت ہے صنعت تلمیح۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تلمیح، یعنی جب ہم کوئی بھی ایسا شاعری میں یا تحریر میں کوئی ایسا واقعہ پڑھتے ہیں جس کے کسی ایک لفظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی تاریخی ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہو، حدیث کا ذکر ہو، مہابھارت کا ذکر ہو، رامائن کا ذکر ہو، یا کوئی ہمارا ملک کی تاریخ کا ذکر ہو، وہ ایک لفظ ہمیں فوراً اس واقعے کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح بنائیں گے کہ کلام میں کسی ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جس کو پڑھ کر فوراً ہمارے ذہن میں کوئی تاریخی واقعہ، قرآن یا حدیث کا کوئی واقعہ آ جائے تو وہاں صنعت تلمیح ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا، ہر سنگ میں شرار ہے، یعنی ذرے ذرے میں تو ظاہر ہے، اے رب اے خالق کائنات تو ذرے ذرے میں ظاہر ہے۔ میں موسیٰ نہیں ہوں جو تجھے دیکھنے کے لیے کوہ طور پر تجھے بلاؤں یا تجھے دیکھنے جاؤں۔ تو یہاں کوہ طور لفظ سے ہمیں فوراً پتہ چل گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف ذکر ہے۔ یہ جیسے میں نے پہلا شعر پڑھا، کیا فرض کے سبھی کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، میں علیہ السلام نے کہا فرض کے سبھی کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر مل جاتا ہے۔ یا جیسے اگر ہم وہ ہندی کا ایک ہے وہ پڑھتے ہیں، خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی، اس طرح کے جو بھی ہم اشعار پڑھتے ہیں ہمیں فوراً کسی تاریخی واقعے کا جب اندازہ ہو جاتا ہے تو وہاں ہوتی ہے صنعت تلمیح۔ صنعت تضاد، کلام میں کسی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کو پڑھ تضاد میں خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ کلام میں ایسے دو الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہوں، ضد الفاظ۔ دیکھیں تضاد، ضد، ضاد، یہ بالکل مختلف ہیں، جیسے دن اور رات، صبح شام، کالا گورا، جس میں کچھ ایسا الفاظ آ رہے ہوں انہیں کہتے ہیں صنعت تضاد۔ ہے انتہائی عازبی کی ابتدائے شوق، پھر آ گئے وہیں پہ جہاں سے چلے تھے ہم۔ یہ اس کا مثال کا شعر ہے، اور اس کے مثال کا شعر اور بھی بہت آسان آپ کو مل جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک اور ہے صنعت تجنیس۔ تجنیس یعنی جنس، جینڈر، صنعت تجنیس۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا
جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن وہ الگ الگ معنی دے رہے ہوں، وہاں ہوتی ہے صنعت تجنیس۔ کلام میں شاعر جب ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو لکھنے پڑھنے بولنے میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن ان کے مطلب الگ الگ نکل رہے ہوں، تو وہاں ہوتی ہے صنعت تجنیس۔ دیکھیے اس میں اس کا ایک مصرع دے رکھا ہوتا ہے سب جگہ۔ میں آپ کو اس کا ایک بہت اچھا شعر لیجیے، اور ویسے بھی پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ اشعار یاد کریے، ہماری زبان پر ہماری گفتگو میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ صنعت تجنیس کا بہت اچھے دو شعر ہیں۔ اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تمہارے پھول نے یہ پھول بھیجا ہے۔ اور ایک دوسرا شعر اس کا یہ ہے، سنگ لے کر سنگ میرے سنگ دل کے گھر گیا، سنگ لے کر سنگ میرے سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ مارا سنگ کھا کر مر گیا۔ یہ دونوں تجنیس کے شعر ہیں۔ پہلے والے میں کہتا ہے اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، یعنی وہ اپنے دوست کو پھول کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی پھول کہہ رہا ہے اور اپنے دوست کو پھول بھجوا رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے اے پھول میرے پھول کو، اپنے اس دوست کو یہ پھول دے دینا، اور اس سے کہنا کہ تمہارے پھول نے یہ پھول بھیجا ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ تو تمہارا دوست جس کو تم پھول جس طرح سمجھتے ہو اس نے یہ پھول بھیجا ہے۔ سنگ لے کر سنگ میرے سنگ دل کے گھر گیا، یعنی سنگ لے کر میرے ساتھ پتھر لے کر، سنگ میرے ساتھ سنگ دل پتھر دل دوست کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ مارا، اس پتھر دل دوست نے وہی سنگ مارا اور وہ سنگ کھا کر مر گیا۔ تو یہ صنعت تجنیس ہو گئی۔ ایک اور ہے صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل یعنی کلام میں شاعر کچھ اس طرح کوئی بات پیش کرے کہ جو اس کی اصل وجہ نہ ہو لیکن شاعر اس کو اس کی اصل وجہ سمجھ رہا ہو، تو اسے کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ یعنی شاعر جو ہے وہ کوئی بھی چیز دیکھ کر اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، کہ یہ حادثہ گزرا ہے یا یہ خوشی گزری ہے تو اس طرح ہو رہی ہے۔ جیسے پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کی جو 3 رات سے پیاسی فوج تھی، تڑپ رہی تھی، تو ساحل کی جو موجیں اٹھ کے دریا سے جو موجیں اٹھ کے ساحل پر آتی ہیں، تو شاعر نے اس کو امیجن کیا کہ وہ موجیں جو ہیں وہ افسوس میں اپنا سر پٹک رہی ہیں کہ ہائے ہم ان پیاسوں کے کام نہیں آ سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل سسٹم ہے۔ یہ شاعر نے اپنا ایک امیجنیشن پیدا کر لیا۔ جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غم زدہ ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہر چیز پہ اداسی چھا گئی، حالانکہ وہی جگہ وہی مقام وہی چیزیں کسی دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل، یعنی جو اصل وجہ نہ ہو لیکن شاعر نے اس کو اپنے تصور میں یا اپنے کلام میں اصل وجہ بنا کر پیش کر دیا ہو۔ پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ صنعت مبالغہ، جھوٹ بولنا، کلام میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یا کچھ ایسا بیان کرنا جس کو پڑھ کر سچ کا احساس بالکل بھی نہ ہو، لگے کہ شاعر نے بات کو بہت بڑا چڑھا کر کہہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت مبالغہ۔ اس میں دیکھیے وہ تھا، رویا غم حسین کی یادوں میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آیا پانی کمر کمر، یعنی میں امام حسین کی یادوں میں اتنا رویا کہ زمین سے 4 آسمان تک میرے آنسوؤں سے پانی بھر گئے۔ حالانکہ یہ ناممکن بات ہے، شاعر نے اپنے تصور میں جو کچھ بھی اپنے غم کو زیادتی سے پیش کرنے کی نہیں، اس نے اتنا غلو سے کام لیا، مبالغے سے کام لیا۔ اس میں یہ دے رکھا ہے شعر، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، یعنی یہ وہی ہے، دریا کے کنارے اتنی گرمی تھی کہ پانی جو تھا وہ آگ بنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے روزے محشر ہو، اور جو اس کی موجیں نکل کے آ رہی تھیں تو وہ بھن کے سیخ کا کباب بن رہی تھیں۔ حالانکہ یہ بالکل مطلب مچھلیاں جو تھیں وہ گرمی سے بھن گئی تھیں، حالانکہ یہ ایسا کبھی بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر نے اپنا غلط ایک
اتنا پیش کیا ہے کہ جس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آج ہم نے آپ کو کلاس میں بتائی ہیں صنعتیں، جس میں ہم نے 4-5 آپ کو سمجھا دی ہیں، اور آپ اس میں سے 2 کرنے کو آتی ہیں. آپ کو جو بھی ایزی لگیں 2 یا 3 آپ کو تیار کر لیجئے. اپنی کلاس میں اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.